من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام سے بات کرنے کا ذرّی موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گفتگو کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بے انتہا مفید بنا دے۔ جس طرح آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، آئینہ خود کوئی تخلیق نہیں کرتا ہے، آئینہ خود سے کوئی چیز نہیں بناتا۔ ہم نے بچپن میں لطائف فارسی میں ایک لطیفہ پڑھا تھا کہ ایک بیچارہ کالا حبشی تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں کوشش کروں گا آسان اردو بولنے کی انشاءاللہ۔ تو اس شخص نے اپنی زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، راستے میں آئینے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی تو وہ چمک رہا تھا۔ تو اسے خیال ہوا کوئی بہت چمکدار چیز ہے، قیمتی چیز ہوگی، اٹھا لینا چاہیے۔ اب چونکہ اس شخص نے زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا تو اسے اپنے چہرے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اٹھا کر کے جو غور سے دیکھا اور اسے اپنا چہرہ نظر آیا تو اس نے غصے سے اس آئینے کو پٹک دیا اور یوں کہا اتنا بدصورت تھا اسی لیے کوئی پھینک کر گیا ہے۔ حالانکہ وہ بدصورتی آئینے کی نہیں تھی، وہ بدصورتی دیکھنے والے کی تھی۔ جس طرح یہ جو بجلی کے قمقمے لگے ہیں، اگر ان پر کوئی رنگین گلاس لگا ہو تو جس رنگ کا گلاس ہوگا اسی رنگ کی روشنی ملے گی۔ پیلا گلاس ہو تو پیلی روشنی ہوگی، نیلا گلاس ہو تو نیلی روشنی ہوگی، ہرا ہو تو ہری روشنی ہوگی، لال گلاس ہو تو لال روشنی ملے گی۔ اندر کے وائر تو سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یوں سمجھنا چاہیے جیسا استاذ کا کردار ہوگا ویسے ہی طالب علم بنے گا۔ استاذ طالب علم کے لیے آئینہ ہوتا ہے اور استاذ کے کردار کا طالب علم پر اثر ہوتا ہے۔ ابھی کل کا ہی واقعہ ہے، ایک نوجوان فاضل جو ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں اور بڑے باصلاحیت ہیں، علمی اور تصنیفی کام بھی کرتے ہیں۔ وہ تشریف لائے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، دور سے آئے تھے، ان سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کچھ سوالات کیے تو اس عاجز نے ان سے عرض کیا کہ بھائی تنہا علم کافی نہیں ہے، علم کا نافع ہونا ضروری ہے، علم کے اثرات یعنی عمل صالح کا زندگی میں آنا ضروری ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علم کے ساتھ ذکر نہ جڑا ہو۔ علم بغیر ذکر کے انسان کو یہودی بناتا ہے، اور ذکر بغیر علم کے انسان کو نصرانی بناتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو یہودی کہنے لگتا ہے یا وہ اپنے کو نصرانی کہنے لگتا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ اپنے پہلے والوں کے طریقوں پر چلو گے، شبرا بشبر
وذراعا بذراع، ایک ایک بالش، ایک ایک ہاتھ ناپ کر انہی کے طریقوں پر چلو گے۔ یہ پہلے والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر بنی اسرائیل کا بہت کثرت سے تذکرہ کیا ہے۔ بحیثیت قوم سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ وہ حقیقت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے۔ جتنی خرابیاں بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اور مختلف موقعوں پر صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ جتنی خرابیاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں، جب میری امت میں بھی غفلت آئے گی تو وہ ساری خرابیاں میری امت میں پیدا ہوں گی، اور پھر جو سلوک اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وہ میری امت کے ساتھ کریں گے۔ تو یہودیت کا ایک مزاج ہے، اپنی بڑائی، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، چوزن پیپل۔ یہ یہودیت ہے۔ بغیر ذکر کے اگر علم ہوتا ہے تو مزاج میں بڑائی پیدا ہوتی ہے، یہودیت آتی ہے، اور انسان میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، آخرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور بغیر علم کے اگر ذکر ہوتا ہے تو بدعات پیدا ہوتی ہیں، خرافات پیدا ہوتی ہیں، محبت میں غلو پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نصرانیت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم اگر بغیر ذکر کے ہو تو یہودیت پیدا ہوتی ہے، ذکر بغیر علم کے ہو تو نصرانیت پیدا ہوتی ہے، اور علم اور ذکر یعنی علم سے مراد علم صحیح ہے، علم اور ذکر دونوں ایک ساتھ جمع ہوں تو محمدیت کی صفت پیدا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس علاقے سے وہ نوجوان عالم تشریف لائے تھے اس علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاءاللہ عالم بھی، اور انہوں نے عربی زبان میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا تھا، لیکن ان کی زندگی بہت آزاد تھی، بہت آزاد تھی۔ چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، لباس بھی جو اس زمانے کا آزاد لوگوں کا لباس ہوتا ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اساتذہ دوسرے لوگ بہت سمجھاتے تھے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور علم بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، وہ پی ایچ ڈی تھا۔ پھر اللہ کے فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر سکھا دیا، وہ سلسلے میں بیعت ہو گئے، اور آج تو ایسی تبدیلی آئی ہے، ایسی تبدیلی آئی ہے کہ وہ نوجوان عالم کہنے لگے کہ ان کا تو پورے علاقے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ صاحب کیسی تبدیلی آئی۔ میں نے کہا یہ بتلاؤ یہ تبدیلی کیسے آئی، کس چیز کی کمی تھی؟ علم کی تو کمی نہیں تھی، ذکر کی کمی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم اور ذکر دونوں کو جوڑ دیا اور کسی سے وابستہ ہو گئے، کسی سے جڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی، کایا پلٹ ہو گئی۔ ہمارے یہاں ملک میں تینوں نمونے موجود ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں ماشاءاللہ علم کا بڑا زور ہے، اور اس قدر علم کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ جس حدیث کو چاہتے ہیں ضعیف اور موضوع اور متروک اور سب کچھ بنا ڈالتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں عبرت کا نمونہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں ذکر کا زور ہے، آپ کے یہاں بھی، لیکن ان کے یہاں کتنی بدعات ہیں، کتنی خرافات ہیں، کیسی قبر پرستی ہے، کیسی مردہ پرستی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو دونوں صفات ایک ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور ان کی زندگیاں صاف ستھری ہیں، بدعات سے دور ہیں، خرافات سے بالکل خالی ہیں، اور کتاب و سنت کے اتباع کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگرد اور پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں سب کے سامنے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے اشارہ ہو گیا تھا کہ اس امت میں یہ 3 گروہ بنیں گے۔
سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کا مقدمہ ہے اور گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ یوں تو ہم محتاج ہیں، بندے ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہماری چپل ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہ ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ لیکن یہ سب معمولی اور حقیر چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر جانوروں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم لباس کے محتاج ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ اپنا قدرتی لباس عطا فرماتے ہیں۔ ہم اسلحے کے محتاج ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ ان کے جسم میں اسلحہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو پنجے دے دیے ہیں، کسی کو دانت دے دیے ہیں، جسمانی طاقت دے دی ہے، دوڑنے کی قوت دے دی ہے، اڑنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ تو مانگنا تو ہمیں سب کچھ اللہ سے ہے، لیکن جب خاص موقع آئے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ تم کو اللہ سے ہدایت مانگنا ہے، سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ ہدایت میں اللہ کی محبت بھی شامل ہے، ہدایت میں اللہ کی معرفت بھی شامل ہے۔ ہدایت کی یہ معنی ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ بندوں کو سکھایا، کہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں یہودی نہ بنا دیجیے گا، نصرانی نہ بنا دیجیے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان کھلم کھلا یہودی بنے یا نصرانی بنے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا دیجیے گا، ہمیں ان کے راستے سے بچا دیجیے گا۔ جو یہودیت کی صفات ہیں اللہ ان صفات سے ہمیں بچائیے گا، جو نصرانیت کی صفات ہیں ان صفات سے ہمیں بچائیے گا۔ تو تین طبقے ہو گئے نا۔ ایک وہ طبقہ جن کے اندر یہودیت ہے، انانیت ہے، کبر ہے، بڑائی ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ ایک وہ طبقہ جس کے اندر محبت میں غلو ہے، خرافات ہے، جیسے بنی اسرائیل نے، جیسے عیسائیوں نے غلو کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں غلو مت کرو اور اللہ کے سلسلے میں کوئی غلط بات نہ کرو۔ اور ایک وہ طبقہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہے، اللہ ہم سب کو اسی میں شامل فرمائے اور آخری سانس تک اسی میں شامل رکھے۔ آپ غور فرمائیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں یہودیت سے بھی بچا دیجئے، نصرانیت سے بھی بچا دیجئے، پکا مومن بنا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی بتلایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ تو انبیاء کا دور تو گزر گیا، اب تو کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ صدیقین ہیں، کون صدیق ہے معلوم نہیں۔ شہداء ہیں، تو شہداء تو انتقال کر چکے، دنیا سے جا چکے، وہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ہم ان کی صحبت نہیں حاصل کر سکتے۔ آخری طبقہ بچا الصالحین، اللہ والوں کا جو طبقہ ہوتا ہے دنیا میں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور نقطے پر آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے المغضوب علیہم کا تذکرہ پہلے کیا، الضالین کا تذکرہ بعد میں کیا۔ پورے مجمع کو معلوم ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں
اور الضالین سے مراد نصرانی ہیں، تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے المغضوب علیہم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا، اور دوسری سورت ہے سورہ آل عمران، جس میں اللہ تعالیٰ نے الضالین کا تذکرہ تفصیل سے کیا۔ ان کو بھی سمجھ لو، ان کو بھی سمجھ لو، ان کی صفات سے بھی بچنا ہے، ان کی صفات سے بھی بچنا ہے، باقی پورے قرآن پر عمل کرو، تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جو دنیا کی غالب تہذیب ہے وہ نصرانیت کی گود میں پلی ہے، اور یہودیت نے اس کو کنٹرول کیا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے۔ اور یہودیت اور نصرانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کے پاس جو لٹریچر ہے جس کو وہ تورات کہتے ہیں، اس زمانے میں تحریف شدہ تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، عہد نامہ قدیم، آپ کو حیرت ہوگی اس پوری تورات میں کہیں عالم آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، پوری کتاب میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ تم دنیا میں آئے ہو اپنی آخرت بنانے کے لیے، کہیں اس میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے حساب دینا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں آخرت کا تذکرہ تو ہے، لیکن عقیدہ تثلیث نے اور ابنیت کے عقیدے نے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ بس جس نے یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے اکلوتے بیٹے ہیں اور وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر کے سولی پر چڑھ گئے، بس جس نے یہ مان لیا اس کا آخرت میں کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ تو جب سب کو سیدھے جنت میں جانا ہے تو آخرت کا تو انکار ہو گیا نا، آخرت کا ڈر نہیں رہ گیا۔ اس کے نتیجے میں زندگیوں میں آزادی ہے اور دنیا کی بے پناہ محبت، اس زمانے کی تہذیب کا یہ خاص اثر ہے، یہ خاص رنگ ہے اس زمانے کی تہذیب کا کہ اس میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم چونکہ اسی دور میں رہتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، تو سب کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جیسے بارش کے زمانے میں اگر کوئی مکمل نہ بھیگے تو کچھ نہ کچھ تو پانی کے چھینٹے پڑ ہی جاتے ہیں نا۔ آدمی چھتری لے کر نکلے، رین کوٹ پہن کر کے نکلے، اپنی گاڑی سے سفر کرے، تب بھی کچھ نہ کچھ پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، ورنہ اسے پانی کی ٹھنڈک تو ضرور لگ جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، تو اگر بگڑے ہوئے ماحول میں انسان رہے، اگر آفت زدہ ماحول میں انسان رہے، اگر بیماری کے ماحول میں انسان رہے، تو اسے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بیماری کا ٹیکہ لگوانا ہوتا ہے، اسے دوائیں لینی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو اس زمانے کی غالب تہذیب ہے، اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہم کو زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے، اور اپنی نگرانی کی ضرورت ہے، اور اپنے لیے کسی نگراں کو مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو غذائیں بنائی ہیں، وہی غذائیں انسانوں کے لیے دواؤں کا بھی کام کرتی ہیں۔ ان سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، ان سے جسم میں طاقت بھی آتی ہے، ان سے وٹامن سے بھی حاصل ہوتی ہے، صحت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تنہا وہ غذائیں کافی نہیں ہوتی، ڈاکٹر اس کے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے، غذا کے ساتھ ساتھ دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جس بیمار ماحول میں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے صرف جو عام عبادتیں ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمیں اس کے علاوہ مزید اللہ کو یاد کرنے اور کسی نگراں کی نگرانی میں رہ کر کے دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات غور فرمائیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رہنے والے، صبح سے شام تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگانے والے، وہی پڑھنے والے، وہی پڑھانے والے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ لیکن ہم ایمانداری کے ساتھ دیکھیں ہماری تنہائیوں کا کیا حال ہوتا ہے۔
کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو ہماری گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. کوئی شاگرد دیکھ رہا ہے, کوئی استاد دیکھ رہا ہے, بیوی دیکھ رہی ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, بھائی دیکھ رہا ہے, شوہر دیکھ رہا ہے, تو گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اور جب ہمیں کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو کتنے اطمینان سے گناہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین نہیں ہے, جبکہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ 50 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اس کا درس دیتے ہیں, اس کے نکات بیان کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تنہائیاں گناہوں سے خالی کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم کو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا علم ہے, کسی حد تک اس کا یقین بھی ہے, لیکن اس یقین کو جس طرح دل و دماغ میں چھا جانا چاہیے, جس طرح اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ایسا لگ رہا ہے گویا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت احسان فرمایا ہے, ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تک یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی کہ انسان کو ایسا استحضار نصیب ہو جائے کہ بس میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب دینا ہے, اسے لگے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں حساب دے رہا ہوں. وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اسے لگے, اسے یقین ہو کہ جس طرح میں ابھی کھڑا ہوں اسی طرح میں اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہوں گا, مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرا حساب لے رہے ہیں. تب جا کر زندگیاں گناہوں سے خالی ہوتی ہیں, تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. میرے دوستو, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہم دنیا میں کھانے پینے, اچھے اچھے کپڑے پہننے, مکانات بنانے اور آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے, اللہ ہر ضرورت کی کفالت فرمائے. یہ صرف ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں, ہم اس کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت عزت دی ہے, ساری مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے. آپ غور کریں, اگر کھانا ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو اشرف وہ جانور ہوتے جو ہم سے کہیں زیادہ کھاتے ہیں. گھوڑا ہم سے زیادہ کھاتا ہے, اونٹ ہم سے زیادہ کھاتا ہے, ہاتھی ہم سے زیادہ کھاتا ہے. اگر صرف چلنا پھرنا ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو جو جانور ہم سے زیادہ تیز دوڑ لیتے ہیں, جو دور تک سفر کر لیتے ہیں, وہ اشرف ہوتے. اگر صرف اچھے کپڑے پہننا ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت لباس عطا فرمائے ہیں, پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پر عطا فرمائے ہیں, وہ ہم سے اشرف ہوتے. اگر صرف مکان بنا لینا ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو مختلف پرندے کتنے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں, وہ ہم سے اشرف ہوتے. اگر آرام کرنا اور سونا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہوتا تو برفانی ریچھ 6 مہینے تک سوتا رہتا ہے, آرام کرتا رہتا ہے, وہ ہم سے اشرف ہوتا. یہ ہماری زندگی کے مقاصد نہیں ہیں. ہم اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے ہماری پوری زندگی کا حساب لیں گے. آخرت بنانا, آخرت کی محنت کرنا, اللہ کو منانا, اللہ کو راضی کرنا, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان کے ماحول میں پیدا کیا, ایمان والے ماں باپ کے ہاتھوں ہم کو بڑا کیا اور ان کے ذریعے سے ہم کو پروان چڑھایا اللہ تعالیٰ نے. ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. دوسری جگہ فرمایا واللہ ولی المؤمنین. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے, اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں. تو جس طرح کوئی ماں کوئی باپ اپنے بچے کو سمجھائیں تو میرا لاڈلا ہے, تو میرا پیارا ہے, تجھے ایسا کرنا چاہیے, تجھے ان کاموں سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت محبت کے ساتھ آواز دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے میرے پیارے بندو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, جب تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو بھی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر ایک کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس نے اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں وہ گویا آگے جمع ہوتا رہتا ہے, آگے پہنچتا رہتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر ایک کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. جیسے کوئی باہر جاتا ہے نا,
آپ کے یہاں سے تو بہت جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں تو کما کر کے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں نا، ایک ناریل کا باغ خرید لیں گے، ایک گھر بنا لیں گے، ایک بنگلہ بنا لیں گے، ایک گاڑی لے لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا انتظام کر لیا، اب میں اپنے گھر جاؤں گا، آرام سے جا کر کے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی دنیا میں آئے ہو اپنی جنت بنانے کے لیے، وہاں کا باغ تیار کرنے کے لیے، وہاں کے درخت لگانے کے لیے، وہاں کے مکانات بنانے کے لیے، وہاں کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر وقت ہر ایک کو اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کی فکر بھی رہنی چاہیے کہ میں نے اپنی جنت کتنی بنائی۔ ہماری زندگی کا ہر عمل اور ہماری زبان سے نکلنے والا ہر بول یا تو ہم کو جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہ دو اکاؤنٹ بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انسان کا عمل ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے نتیجے میں نہ جنت ملے نہ جہنم ملے۔ اگر انسان وقت ضائع کرتا ہے، فضولیات میں وقت گزارتا ہے، زبان سے ایسے بول نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو وہ اپنے جہنم کے اکاؤنٹ میں یہ سب کچھ بھیج رہا ہے۔ اور اگر وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، کاروبار بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق نماز پڑھتا ہے، وہ بازار میں جاتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کاروبار کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے جنت کے اکاؤنٹ میں ان نیکیوں کو بھیج رہا ہے اور جمع کر رہا ہے۔ تو تنظر نفس ما قدمت لغد، اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ ہر وقت ہر ایک کو اس پر نظر رکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ادھر بھیجا ہے یا ادھر بھیجا ہے، جہنم کی طرف بھیجا ہے یا جنت کی طرف بھیجا ہے۔ یہ اسی وقت تو ہوگا جب ہر وقت ہم اپنا محاسبہ کرنے کے عادی ہو جائیں، ہر وقت اپنے آپ پر نظر رکھنے لگیں، ہر بول سے پہلے ہم سوچیں، جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، پہلے یہ سوچو کہ میری زبان سے جو بول نکلنے جا رہا ہے یہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کر دے گا۔ ہر کام سے پہلے ہم اس پر نظر رکھیں کہ میرا یہ کام مجھے اللہ سے قریب کرے گا یا دور کرے گا۔ یہ صفت آئے گی کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ابتدا بھی ہوئی تقوی کا حکم دے کر، بات پوری بھی کی جا رہی ہے تقوی کا حکم دے کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ آگے کے لیے، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اس نے اب تک کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس میں نیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری ریاکاری سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ صرف بندوں کو دکھانے سے اور بندوں کی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور اس کا خیال رکھو کہ تمہارے اندر اللہ سے غفلت نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آپ غافلوں میں سے کبھی نہ ہوئیے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا تم سے تو ہمیں ایسی امید نہیں ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم کو تربیت ملی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آپ کے صحابہ کی، یا تابعین کی، یا تبع تابعین کی، یا آپ کے وارثین کی، جن کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تم سے تو ایسی امید نہیں ہے، لیکن دیکھو بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان سے ان کو بھلوا دیا، ان سے ان کو بھلوا دیا۔ اللہ کرے کہ یہ مفہوم پورا پورا آپ تک پہنچ سکے، یعنی وہ ایسی ناسمجھیاں کرنے لگے، ایسی حماقتیں کرنے لگے کہ جیسے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، جیسے کوئی نادان انسان کسی شاخ پر بیٹھا ہو اور اسی شاخ کو کاٹ رہا ہو، اسے معلوم نہیں ہے کہ ابھی جب یہ شاخ پوری کٹے گی تو میں خود نیچے گر جاؤں گا۔ بالکل یہی حال اس زمانے کی تہذیب کا ہے۔ یہ تہذیب اپنے ہاتھ سے خود اپنے گلے پر چھرا چلا رہی ہے، یہ تہذیب خودکشی کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس تہذیب کی خاصیت ہے اللہ سے غفلت، اللہ کو بھولنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے غافل کر دیا ہے، ان کو ان کے مفادات سے غافل کر دیا ہے، ان کو ان سے بھلا دیا ہے۔ کس قدر محبت کا انداز ہے، کتنے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کتنی اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں۔
محبت کی انتہا ہے. فرمانے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یوں نہیں فرمایا وَلَا تَنْسَوُا اللَّهَ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ خبردار اللہ کو نہ بھولنا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کے راستے پر مت چلنا، ان کے نقش قدم پر مت چلنا، ان کے جیسے نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور پھر ان کو اللہ نے یہ سزا دی کہ ان سے ان کو بھلا دیا، وہ ساری زندگی اپنے خلاف کام کرتے رہے. اب غور فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ سمندر کے کنارے وہاں تک جائیں گے جہاں خشکی تھی اس زمانے میں، جو اب نہر سوئز ہے، اس زمانے میں سوئز نہیں تھی تو خشکی تھی، وہاں سے پار ہو کر کے اور پھر مدین کی طرف چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ مدین اسی طرح گئے تھے اور پھر اسی راستے سے واپس آئے تھے. پیچھے سے چونکہ اچانک فرعون کی فوج آ گئی تو اب وہ سمندر کے کنارے چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ دیا. بنی اسرائیل کو فرعون نے اور فرعون کی قوم نے غلام بنایا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، حضرت موسیٰ نے کسی کے گھر میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، فرعون سے کچھ لوٹا تو نہیں تھا، اس کے لوگوں کو تو لے کر کے نہیں گئے تھے. اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا چلو چلے گئے تو چلے گئے جانے دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا نہیں، پوری فوج لے کر چلے، وہ گیا. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کھلے آنکھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور سمندر کے اندر سے راستہ بنا دیا جو عام حالات میں نہیں بنا کرتا، تو فرعون سمجھ جاتا کہ بھئی اب نکل گئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اب ان کے پیچھے جانا مناسب نہیں ہے، تو بچ گیا ہوتا نا. لیکن وہ بھی اسی راستے میں چل پڑا اور اپنی پوری فوج کو اس نے اندر بلا لیا، اور جب اندر گیا تو پانی مل گیا. یہ ہے الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ کو فراموش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے کام کرائے کہ انہوں نے خود اپنی قبریں کھودی، انہوں نے خود اپنی ہلاکت و بربادی کا سامان کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر پیار سے سمجھا رہے ہیں. یوں فرما رہے ہیں دیکھو تم ان کی طرح مت بن جانا، جن لوگوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تھا ان کی طرح مت بن جانا. اولئک هم الفاسقون، وہ تو نافرمان لوگ تھے، اس لیے وہ اللہ کو بھول گئے تھے. تم تو فرما بردار لوگ ہو، تم تو کہنا ماننے والے لوگ ہو، تم تو ایمان والے لوگ ہو، تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو، تم تو اللہ کو چاہتے ہو، تو تمہارے اندر جو اپنی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرو اور ان کے طریقے پر کبھی نہ چلنا جو اللہ سے غافل ہو گئے. اولئک هم الفاسقون، وہ نافرمان لوگ ہیں. زندگیاں دو قسم کی ہیں، اعلیٰ اخلاق، برے اخلاق، پاکیزہ کردار، گندہ کردار، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، امانت داری سے کام کرنا، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ پورا کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی خدمت کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا. پوری زندگی دو قسم کی ہے. آج کی تہذیب کیا ہے؟ آج کی تہذیب یہ ہے کہ جس سے اپنا فائدہ ہوتا ہو وہ کام کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، بے ایمانی کرو، یہی ہو رہا ہے نا. کچھ بھی کرو بس اپنا فائدہ ہونا چاہیے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سمجھائی کہ یہ زندگی دو قسم کی ہیں، اس لیے کہ زندگی کے انجام دو قسم کے ہیں، ایک کا انجام جہنم ہے، ایک کا انجام جنت ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جیسی چاہو زندگی گزارو اور تم کو جنت مل جائے. اگر تم جنت چاہتے ہو تو تمہیں جنت والی زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر تم نے جہنم والی زندگی گزاری تو تم صبح سے شام تک جنت کی تسبیح پڑھتے رہو، تمہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی وہ لوگ جو اپنے اعمال کے ذریعے جہنم کی طرف چل رہے ہیں اور وہ جو اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کی جانب بڑھ رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، صرف جنتی ہی کامیاب ہیں. تو اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو پھر اسے وہ اعمال کرنے ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے، ان اقوال سے، ان بولوں سے، ان کاموں سے بچنا ہوگا جو اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں. قرآن زندہ کتاب ہے، جب پڑھا جاتا ہے جو پڑھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں.
اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آیات میرے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو فرما رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم سے کہہ رہے ہیں تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم جہنم میں لے جانے والے کام کرو گے، اور تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم حاملین قرآن ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور اتنا وزنی کلام ہے، اتنا بھاری کلام ہے، یہ اتنی بڑی امانت ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو پہاڑ دب جاتا۔ پہاڑ کا دبنا کوئی معمولی بات ہے؟ پورا لشکر، پوری فوج پہاڑ پر چلی جائے تو پہاڑ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، سخت پتھر ہوتے ہیں، چٹانیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو پہاڑ دب گیا ہوتا، اس کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ دب جاتا، جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے بکھر جاتا۔ تو ایمان والو، خاص طور سے علماء، طلباء، حفاظ، مدرسین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تمہارے دلوں کے اندر تمہارے دلوں میں خشوع کیوں نہیں آ رہا؟ تمہارے دلوں کے اندر انکساری کیوں نہیں آ رہی؟ تمہارے اندر عاجزی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کو بھول کر کے بیٹھے ہو، تمہارے اندر ذکر کی کمی ہے۔ اللہ ہمیں ذکر نصیب فرما دے تو پھر انشاءاللہ یہ صفات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب جاتا، بکھر جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو انسانوں کو بولنا سکھایا، اسی لیے بات سمجھنا سکھایا، سمجھانا سکھایا تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں، تو دوسرے غور کریں یا نہ کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غور کریں اور ہم سمجھ جائیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، جس سے اس کو مناسبت ہو، کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، خوب استخارہ کر کے اللہ سے مانگ کے، جس سے مزاجی مناسبت ہو اور جس کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ انشاءاللہ اس کی صحبت سے مجھے نفع ہوگا، اس کی تلقین سے مجھے فائدہ ہوگا اور میں اس کی بات پر عمل کر سکوں گا، تو اس کے ذریعے اس کو اپنا نگراں بنانا چاہیے، ورنہ نفس ہمارا نگراں بن جاتا ہے، نفس بڑا بن جاتا ہے۔ نفس کو چھوٹا بنانے کے لیے، نفس کے اندر عبدیت اور بندگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کوئی ہمارا نگراں ہو، اور پھر اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اور پھر باقاعدہ ذکر و مراقبے وغیرہ کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اس کا استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار۔ جب اس کا استحضار ہو جاتا ہے نا تو جوانی میں بھی گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اور اگر اس کا استحضار نہیں ہوتا تو بڑھاپا بھی گندا ہوتا ہے اور اس میں گناہ نہیں چھوٹتے۔ وفقنی اللہ تعالی وإیاکم لما یحب ویرضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اب تک ہماری زندگی جو بھی گزری، اس میں جو بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، بچی ہوئی زندگی کو اللہ پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے۔ جو احباب سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
أن محمدًا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرائے۔ اللہ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، جن حضرات نے بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں وہ معمولات کو غور سے سنیں اور ان کی پابندی کریں تو انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ صبح اور شام کی تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی صبح اور ایک تسبیح شام میں، اسی طرح ایک تسبیح درود شریف کی صبح اور ایک تسبیح شام میں۔ استغفار میں یہ الفاظ پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف میں پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور روزانہ صبح اور شام کم از کم 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام مراقبہ کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے، یہ ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا یہ پہلا سبق ہے جس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو روحانی دل ہے، جس کو صوفیہ کی زبان میں لطیفہ قلب کہتے ہیں، یہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب مائل ہوتا ہے، جہاں میں نے انگلی رکھا ہوا ہے، بس اسی جگہ پوری توجہ اپنی جمائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، شروع میں خیالات آئیں گے، گناہوں کے خیالات آئیں گے، گندے خیالات آئیں گے، ان سے بالکل نہ گھبرائیں، وہ اندر کی گندگی ہے جو بھری ہوئی ہے، وہ نکلے گی، جب وہ نکل جائے گی تب اللہ کی رحمت آنی شروع ہوگی۔ تو اس سے پریشان نہ ہو، جتنا زیادہ مراقبہ کریں گے اتنی جلدی انشاءاللہ وہ گندگی نکل جائے گی۔ نیند آ جائے تو اس سے بھی پریشان نہ ہو، بلکہ مراقبے میں نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب نیند آ جاتی ہے تو انسان کا دنیا سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، خیالات آنے بند ہو جاتے ہیں اور دل اللہ سے لگا رہتا ہے۔ جیسے موبائل فون کو چارجنگ میں لگا دینا تو سوئچ آن ہو یا آف ہو وہ چارج ہوتا ہے، بلکہ آف ہو تو جلدی چارج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح مراقبہ کرتے ہوئے اگر نیند آ گئی تو مراقبے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کام روزانہ کرنے ہیں، اور مہینے میں 1 مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کریں، اور جب بھی کچھ حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، اپنے مقام کا نام ضرور لکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ کس کا پیغام ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ اگر لائٹیں کچھ کم ہو جائیں، چونکہ لائٹوں سے بھی انتشار ہوتا ہے فکر میں، تو آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیجئے، اللہ ہماری تنہائیوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجئے۔ اللہ آپ کے ہر جگہ موجود ہونے اور ہر چیز کو دیکھنے کا یقین ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آخرت کا استحضار نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، سب کو اپنی محبت و معرفت کا بڑا حصہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اور اللہ ان علماء اور صلحاء کے صدقے میں اپنے اس کمزور ترین بندے کو بھی اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے۔ اللہ نفس کی غلامی سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیطان کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنی سچی بندگی نصیب فرمائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اولیاء کاملین کی سچی محبت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے۔ اللہ اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔